الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امام شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نام پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد ایک اور مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام آج پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے۔ آپ اور ہم سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صحابی ہیں وہیں داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ کی جو خدمات اور آپ جو احسانات اسلام سے وابستہ ہیں وہ بڑے ہی بے نظیر اور بے مثال ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کر کے ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھ رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں جہاں اسلاف اور اکابرین نے امت کو فراموش کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں، ایسے موقع پر ہم خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ کا تذکرہ کر کے اپنے دین اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مبارک ہستیاں، یہ اولو العزم شخصیتیں ہمارے لیے آخرت کے راستے چلنے کے انداز سکھاتے ہیں اور ہماری رہبری کرتے ہیں کہ اللہ سے کس طرح محبت کرے، اور ان کے جو قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ایسی برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ کر کے اپنے لبوں کو معطر کرتے ہیں۔ بے شک۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار الفاظ ہیں. آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، کامل الحیا والایمان کہا جاتا ہے، غنی کہا جاتا ہے، ذو النورین کہا جاتا ہے. اور آپ صحابہ اکرام میں ایک بلند حیثیت کی حامل شخصیت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی المناک، دردناک، اور جس انداز میں آپ کو شہید کیا گیا وہ انداز منافقانہ تھا، متعصبانہ تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کر کے وہ لوگ جہنم رسید ہو گئے، لیکن ہم ان کو یاد کر کے جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو، کل یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے الحمدللہ یہ تو واقف ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے بزرگوں اور یہ اللہ کی صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی حالات سے ہمیشہ باخبر رہی. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن دیدار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق رکھنا وہ کوئی صحابی ہی بتا سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم صحابہ کو فراموش کر دیں گے تو پھر دین میں کچھ نہیں بچے گا. یہی بے ادبیاں آپ کو دیکھنے کے ملیں گی آج جو بے ادبی ہو کر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد ایسے پلیت لوگ بھی ہیں جو ان کو مومن نہیں سمجھتے. ایسے اس دھرتی پر ایسے ایسے خبیث بستے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹانے کی مضمون کوشش کرتے ہیں. ہم اہل سنت الجماعت ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں اور ہر اہل بیت اطہار کی تعظیم کرتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت جماعت کی علامت ہے تو ہم ذکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفہ سوم، جامع القرآن، کامل الحیا والایمان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی عظیم المرتبت شخصیت، ایسی اعلیٰ شخصیت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. وہ مشہور حدیث پاک جو بچے کو بھی معلوم ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تشریف فرما تھے، جس طرح آپ کی نشست تھی، اسی طرح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پر جلوہ افروز رہے. لیکن جیسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار سنبھلے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا اور تشریف فرما ہو گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر اپنی نگاہ پاک سے دیکھ رہی تھی. جب محفل برخاست ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ جیسے بیٹھنا تھا ویسے بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ جیسے جلوہ فرما تھے ویسے جلوہ فرما رہے. لیکن کیا بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کا لحاظ کیا، پاسداری کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ حضرت عثمان غنی کی
تعریف میں فرمایا، فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان ترجمان رسالت سے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے حیادار تھے، ان کا وصف اتنا عظیم تھا، اتنے شرم و حیا کے پابند تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم ان کی اس وصف کا خاص خیال کرتے ہیں، اس کی تعریف فرماتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، اور عملی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس وصف کی تعریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سیدھا کر کے اس کا لحاظ فرماتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو فرشتے، آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو اب مقام عثمان غنی کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کا لحاظ فرشتے کریں اور جس کا لحاظ انبیاء کے امام کریں، اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت عثمان غنی، شان عثمان غنی۔ تو اب اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ پہچان لیجیے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اونا بونا پونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے تو اس کے اتنا پاگل دونوں جہاں میں کوئی نہیں، بے ایمان۔ اب ایسی باتیں ہم سن کے نظر انداز کر کے ایسا ہوں گا وہ ویسا ہوں گا، صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ان کو صرف عقیدت اور محبت اور تعظیم و ادب کی نظر سے دیکھا ہے۔ تاریخ نہ پڑھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے صاحب؟ یہ یوں سمجھے بات، یہ بات جو میں بولا اتنی اہم بات تھی کہ ہمارے امجد مقبول کے ساتھ سمجھ، اس لیے انہوں نے خوشی سے تعریف۔ اب میں اس کو کھلی بتاتا ہوں۔ آج کل جو بے ادبیاں ہو رہی ہیں، آج کل جو چھپے چھپے وار کیے جا رہے ہیں، کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں جو باتیں لکھی جا رہی ہیں، بڑے بڑے مفکرین دراصل وہ ہیں منکرین۔ اب آپ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا ماحول جو خراب ہوا ایسے لوگوں سے ہوا۔ تو میں ایسے لوگوں سے آپ کو بچانے کے لیے ایسے پروگرام کرتا ہوں۔ آپ لوگ نہ ان کی کتابیں پڑھیں، اللہ نہ پڑھائے آپ کو، نہ ان کے بیانات کو سنیں، نہ اللہ سننے لگائے، نہ کچھ کریں۔ ہم تو اسی ڈگر پہ چلیں۔ اب انہوں تاریخ کے حوالے لے کر اب حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، یہاں تک امام حسین کو جو منہ میں آیا بول رہے ہیں، تو اس سے بچنا اہل سنت جماعت کا کام ہے۔ ہم کو تاریخ میں کیا لکھا وہ نہیں دیکھنا ہے، ہم وہی تاریخ کو صحیح سمجھیں گے جو تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ادب سے بھری ہو، سبحان اللہ، بے شک، صحابہ کرام کے ادب سے بھری ہو، بے شک، اہل بیت کے ادب سے بھری ہو، اولیاء کے ادب سے۔ ہر تاریخ لکھنے والا یہ حوالہ ہے تو سمجھ سکتا، اس کے لیے تو بہت بڑا وقت چاہیے۔ تو اس لیے میں کہا کہ ہم تاریخ کو نہیں دیکھتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں کہ میرے عثمان کس قدر فرشتوں کی نظر میں اعلیٰ ہے، آسمان کے فرشتے جو معصوم ہیں وہ بھی حضرت عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ان کے خادم، ہم تو ان کے خادم ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں۔ خادم سمجھو اپنے آپ کو صحابہ کے، کیا کہنا ہے؟ غلام سمجھو اپنے آپ کو صحابہ کے، خلفائے راشدین کے خدمت گزار سمجھو، بلکہ میں تو آگے بڑھ کے کہوں گا ان کا نام لینا اپنے لیے نجات کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان
سرکار نے اس لیے بتا دیا پہلے، اور اچھا ہوا حضرت ام المومنین نے پوچھ لیا، اس میں حضرت ام المومنین کا بھی احسان ہے۔ اگر حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نہ کرتے تو سرکار بتاتے کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ اب دوسری فضیلت، جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا امجد نقشبندی صاحب نے ایک اجمالی انداز سے حضرت عثمان غنی کے فضائل بیان کر کے ان سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو گئے، تو انہوں نے جو فضیلت بیان کی، یہ فضیلت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو چاند تاروں سے بھر دیتی۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی، اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اہل بیت ہیں، ہماری سردارنی ہے، مالکنی ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حضرت عثمان غنی سے شادی کی۔ جب بدر کا معرکہ پیش آیا، یعنی جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر جو ہوئی، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، تو تمام صحابہ، اب اس وقت تو کم صحابہ تھے، 313 صحابہ کو ایسے حالت میں لے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حضرت سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس میں سننے والی بات آپ سمجھتے جائیں، ادب والا، کہ جہاد میں جانا کتنی بڑی بات ہے۔ جہاد میں تو سب قربان کر دینا ہے، اللہ کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، پھر ایسی بظاہر دیکھیں تو ایسی حالت، تو اب تو جمع کر کے لے جانا ہے، چھوڑو بھائی اب بیمار ہے تو گھر میں تو ہے نا، کوئی دیو آؤ کوئی دیکھ لیں گا، نہیں۔ سرکار سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی دیکھیے کہ سرکار حضرت عثمان غنی کو جنگ میں نہیں لے گئے، حضرت سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑا۔ مقام اہل بیت سمجھو، نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، لمبے داڑیاں کر کے نکل گئے، نہ تاریخ معلوم، نہ جغرافیہ معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ قرآن معلوم، ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کو نکل گئے، نہ ادب معلوم، نہ تعظیم معلوم۔ لوگ صرف ان کی عبادتیں نمازیں دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، جہاد جیسی عبادت، جہاد جیسا معاملہ، پھر معاملہ کیسا معاملہ تھا، 1000 کا لشکر سامنے ہے، 313 صحابہ ساتھ، اس میں تو ایک ایک کو پکڑ کے لے جانے کی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے۔ جب فتح مکہ فتح بدر کی خبر لے کر جب خاصد مدینہ طیبہ میں آئے تو اس وقت جنت البقیع میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت عثمان غنی تیمارداری میں رہ گئے، سرکار جنگ بدر میں نہیں لگے، لیکن حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جبکہ جنگ میں نہیں۔ پڑھا کبھی میرے آقا نے کیا نظر سے دیکھا، چھوڑا تو حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ لگایا گیا، تو پتا چلا یہ رسول کی بیٹی ہے۔ مقام ادب سمجھو، جنگ میں نہیں گئے تھے، حضرت رقیہ کی تیمارداری کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بدر کے صحابہ میں شریک کیا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہوں جنگ میں تو نہیں گئے، آج کا بدتمیز ہوتا تو بولتا۔ صحابہ ایسے بادب ہے، سن لو یہ ادب ہے۔ کسی صحابی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو جنگ میں نہیں گئے، اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے، ان کا کیوں حصہ لگایا گیا؟ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ بولو یہ عقل میں آتی بات؟ کوئی آدمی
अब कोई सेठ साहब है, कोई बच्चा दुकान में नहीं रहा, उसको भी उतनी तनख्वाह दे दिए जो दूसरे बच्चों को दे, तो दूसरे बच्चे दो, उन्हें आया ना गया सेठ साहब दे रहे, तनखीद करता, दूसरे भी लोग बोलते हो भाई कहीं को दिया उसको, उन्हें काम कर रहा क्या? ये सहाबा का अदब समझ लो यहाँ से। इतनी बात अगर आप समझ गए ना, मेरा मजबूर यहाँ बैठने वाला, मैं समझूंगा कि आप कट्टर सुन्नी हो गए। फिर आप यहाँ से अदब मालूम हो गया आपको। सहाबा ने, किसी सहाबी ने कहा, अभी सहाबे रिवायत कर रहे हैं कि सरकार ने हिस्सा लगाया, किसी सहाबी को एतराज नहीं, क्योंकि सहाबा तो क्या है, सहाबा सरकार के हर अमल पे फिदा है, हर अदा पे फिदा है। सहाबा बोलते थे हमको क्या मालूम, जो सरकार करे वही हम। सरकार को ऐसा मानना। तो जब सुन्नी होते, अब यहाँ हमारे पास खड़े रह के सलाम पढ़ना अदब है, अदब वाली की बोली नहीं होती, सलाम पढ़ना है लोग। कितनी बड़ी बात हो गई, बदर में शामिल नहीं है, सरकार बदर में हिस्सा लगाती है। अब ये मुकाम तो अकल बोलती ना, नहीं, सहाबा इकराम अपनी पूरी अकलों को सरकार के खदमों पर डाल दिए थे। अकल तो अकल अपनी जानों को डाल दिए, अपनी औलादों को डाल दिए थे, जो सरकार करे वही सही। तो जब कहीं ईमान रासिख होता है, इसलिए अल्लाह ने कहा आमिनू कमा आमन नास। अब ये हज़रत उस्मान गनी का मर्तबा है कि बदर का हिस्सा लगा दिया सरकार ने, उन्हें शामिल नहीं है। अब अगर कोई एतराज करा तो वो मोमिन नहीं रहता, जो मान लेता है वो सहाबी के नक्शे कदम पर। अब यहाँ आज बैठ के किताब में लिख रहे हज़रत उस्मान गनी को ऐसा नहीं करना था, हज़रत उस्मान गनी से ये हुआ, ऐसे किताबें मत पढ़ो मेरे दोस्त, ऐसी तकरीरें मत सुनो। किसी सहाबी ने कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया, सारे सहाबा ने तस्लीम कर दिया, और उनको बदरी सहाबी कहते हैं। अरे बदर में नहीं गए, कैसा हो गए? अरे गयो नको गो, जाओ नको जाओ, रसूल ने फरमा दिया, बस हो गया। क्योंकि हर चीज देने वाले, अता करने वाले सरकार है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इसलिए हम सरकार को गनी मानते हैं, सरकार को सकी मानते हैं, सरकार को अता के धनी मानते हैं। सरकार के हाथों में जो चाहे, सरकार जिसे चाहे जो चाहे कर दे, वो सरकार की मर्जी है, वला सौफ यूती का फतर्रा है। समझ में आ रही बात? हज़रत उस्मान गनी, फिर ये वो बात कमाल की सुनिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत उस्मान के निकाह में दिया। अब हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला का भी विसाल हो गया, मालिक निकाह हमारे, ये सब हमारे मालिक हैं, खजानियाँ हैं, सबके कदमों पे लूटना है अपने को, अपन ऐसे खादिम है, ये मैं बताता हूँ, ये सब हमारे सर के ताज है, इनके एक एक इशारे हमारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता है। हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को निगाह में दे दिया सरकार दो आलम ने, उनका भी मिसाल होगा। इसलिए ये वाक़या सुनना, अब ये ना मालूम ना वो मालूम चाहिए पढ़ के, और उस्मान गनी खलीफा सुनते होते थे, वो ऐसा करे वैसा करे, ऐसा करे वैसा नहीं करे, ये हम नहीं बोलना, हम खादिम लोग आए, हम कहीं होते तो होगा होता बढ़ के जानने में जाने वाला, हमको जानने में नहीं जाना है, जन्नत में भी हज़रत उस्मान गनी की खिदमत करना है। तो जब कहीं सुन्नी बनते मेरे बाबा, सुन्नी ऐसा चुनने बन जाते, खाली नमाज़ा पढ़ने से सुन्नी नहीं बनते। सुन्नी बनने के लिए अदब चाहिए, खाली कुरान पढ़ने से सुन्नी नहीं बनते। सुन्नी बनने के लिए यह अदब की जरूरत है, जो मैं बारीक बातें आपको बता रहा हूँ। हदीस तो है, सभी पढ़ते, मगर हदीस को समझता कौन? वही समझता है जो इन सहाबा इकराम पे अपनी जान देता है, अल्लाह उसकी समझ लेता है। सरकार ने हज़रत उम्मे कुलसूम सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला का निकाह किया, उनका भी विसाल हो गया। विसाल होने के बाद सरकार की अब साहिबजादियाँ नहीं थी, तो सरकार ने ऐलान किया, ऐ लोगों, उस्मान को अपनी बेटियाँ दो, अगर मेरे पास 40
ہوتی, 40 بیٹیاں ہوتی, 40 میری صاحبزادیاں ہوتی, تو میں عثمان کو ایک کے بعد دیگر دیتا. اب آپ ذرا غور فرمائیے, اپنے لختے جگر کو کس کو دیتے؟ اپنے اسٹینڈرڈ والے کو دیتے. تو حضرت عثمان غنی کا اسٹینڈرڈ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ مقام سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب آج کل تو کیا ہے معلوم, پیسہ دے کے دیتے نہیں. آج کل کیا ہو رہا, پیسہ انہیں کتنا اس کو بعد انہیں ستارا, نہ اس کے اخلاق دیکھ رہے, نہ عادت دیکھ رہے, نہ اپنا اسٹینڈرڈ دیکھ رہے, نہ اپنا خاندان دیکھ رہے. اب تو خاندان نہ خاندان نہ اپنا اسٹینڈرڈ کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ کما رہا بس. دبئی میں ہے, چلو دے دو. اب انہیں دبئی میں رہ کے پوپئی کر دے رہا. بعد میں جو ہے ہمارا داماد ایسا خراب نکلا, اس کے ساتھ ہے کہتے, اس کے ساتھ ہے کہتے. ارے بھائی اپنا اسٹینڈرڈ رکھ کے دیتے تو کب پہلے کے دور میں کیا تھا, اپنے اسٹینڈرڈ کو دیتے. تو سرکار دو عالم صاحب نے حضرت عثمان غنی کے لیے یہ فرمایا, 40 لڑکیاں میری ہوتی تو میں عثمان غنی کو دیتا, تم اپنی لڑکیاں دو. عثمان اتنی اعلیٰ شخصیت ہے. اب آپ دریافت میں جاتے تو بعض لوگ بولتے نہیں, دیکھو بھائی بچہ اتنا پیارا ہے, اگر میرے پاس لڑکی ہوتی تو میں دے دیتا. تو مطلب کیا ہے, بچے کا اسٹینڈرڈ اتنا اعلیٰ ہے, بڑے اخلاق والا ہے, آپ کی بچی خوش رہے گی. تو حضرت عثمان غنی کے تعلق سے بھی سرکار دو عالم صحابہ سے کہہ رہے ہیں, ارے تم اپنی لڑکیاں دو, میری لڑکی ہوتی تو میں دیتا تھا. وہ اسٹینڈرڈ ہے عثمان کا, وہ مقام ہے عثمان کا, وہ مرتبہ ہے عثمان کا. میرا عثمان اللہ کا اتنا محبوب ہے, تم جو کو لڑکیاں دیں گے تو اللہ تم کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حدیث کو میں اس واسطے آپ کو تفصیل سے بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات بیٹھے. آج کل یہ سمجھ میں نہیں آتا ادب کیا ہے. سرکار کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس سے بڑی تعریف کیا ہونی چاہیے, اپنی بیٹی, اپنے گھر کی اولاد, اپنے لختے جگر, اپن کا ذکر کا پارا سرکار دو عالم حضرت عثمان غنی کو دینے کے لیے 40 لڑکیاں بھی ہو تو سرکار تیار ہے. تب عثمان غنی کا مرتبہ اولیاء عظمت کتنی اعلیٰ ہے. بولیے اب اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جو بولا اپنے آغاز میں کہ حضرت عثمان غنی سے بھی بغض رکھنے والے اس دھرتی پر موجود ہیں, ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت رکھنے والے آج بھی خبیث اس دنیا میں آباد ہیں. اللہ ہم کو ان سے بچائے. ہاں, بعض تو علانیہ بول رہتے ہیں, بعض چھپے چھپے اپنی کتابوں میں اس میں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ایسا کرنا تھا, وہ ایسا نہیں ہونا تھا, وہ ویسا ہونا تھا. یہ سب ہمارے کو اس میں جانا نہیں. اب آپ ایک بات سنیے, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے جو ہے نا کون لوگ ہیں معلوم آپ کو معلوم ہے کہ یہ رافضیہ جو ہے نا, یہ خبیثہ رافضیہ, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں. اب یہ کھلا فرقہ ہے, یہ کھلے بات بند ہے جو اپنی کتابوں میں لکھ لی ہے. وہ اپنے آپ کو سنی بول کے اپنے آپ کو ہم وہ ہے یہ ہے. حضرت عثمان غنی پر استغفر اللہ ان کو ان کی شخصیت کو ہدف تنقید بنایا گیا. تو آپ دونوں کو بھی سمجھ لیجیے. اس مثال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ ایک رافضی ہے جو یہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہودی ہے. حیران کیسے بکواتا کرتے آپ کو نہیں معلوم. اب اس سے ہم آپ لوگوں کو روکتے, اب آپ لوگ ہوتے نہیں, کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. کئی کی بنیاد ہے, کلمہ پڑھنا تھا تیرے بنیاد بنا رہا تھا, تیری پہلے بنیاد دیکھ لے. کلمے کی بنیاد کیا دیکھ رہا, کلمے کی بنیاد پہ حضرت جاگے حضرت عثمان غنی کی. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, ارے آپ لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ ہم حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ خوش نصیب اپنے آپ, یہ بد نصیبوں سے رکو. آپ میرا بولنے کا مطلب یہ کہ کلمے کی بنیاد پر, وہ بنیاد پر, یہ بنیاد پر بول کے ایمان کی بنیاد ہلا دے رہے. تو رافضی تھا, وہ بکواس کرتا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں
جب امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایسے ایسے رافضیہ تھے تو آج کیسے کیسے ہوں گے؟ اب تو دور کتاب بدل گیا. غوث اعظم کا جھنڈا لگا کے بھی رافضی ہے, صحابہ کا نام لے کے بھی رافضی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایسے بکواس کر رہا ہے, یہودی یہ کہہ رہا ہے. تو دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جذبہ اہل سنت الجماعت, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ سے محبت ہو, اتنے بڑے امام. ہاں جیسا انہوں بول رہے ہیں نا لوگوں کو واقف کرانا, واقف صحیح بات ہے. اسی بات سے تو آج عثمان غنی کا جلسہ رکھے. ہاں یہ جو صحابہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, امام حسین کے ہم جو جلسہ رکھتے ہیں اسی لیے رکھتے ہیں. وہ لوگ نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ یہ ایمان بچانے کے لیے, جواب دینے کے لیے, اور آپ کو بھی جواب دینے کو تیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. امام اعظم اتنی بڑی شخصیت, اتنی شہرت رکھنے والے, سرکار کو معلومات تو خاموش نہ بیٹھے. جیسا اب آج کل جو ارے خبیث ہے بول کے گھر میں بیٹھا, چھوڑو گے ایسے بکواس کرنے والے بولتے, چھوڑو گے ملاقائی کو چھوڑو. تمہارا کوئی جو 10 لاکھ روپے لیا تو چھوڑ دیتے, تم چھوڑو جو 10 لاکھ روپے بولتے, کتنے چکرا مارتے. 10 لاکھ روپے تو لے کے بیٹھ گئے. کہاں نہیں جاتے, یہاں سے سپریم کورٹ تک چلے جاتے نہیں جاتے, بولو آپ. اللہ اچھے کر, آپ کو پیسہ نہیں دیا تو آپ کو کہیں جانے کے نہیں ہے, اپن مدینے کو جانا ہے. کیا ہے دیکھ, کوئی 10 لاکھ روپے لے لیا تو معلوم ہوتا جب متا. ایمان تو 10 کروڑ 1000 کروڑوں سے بڑھ کر ہے ایمان. انہیں بول دیا تم بھی تو خبیث بول لیتے رہتے, وہ ایسا داتا پیس کے رہ جاتے خالی. بہت زیادہ غصہ آتے بریانی کھا لیتے. کیا ہے ایسے لوگ ایسے سنیا ہوتا. یہاں دیکھو ہم کیسا دلیری سے جواب دیتے, ڈگے ڈگ پھر کے جواب دینے. تو یہ کس کی سنت ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جب معلوم ہوا تو آپ گھر میں چین سے نہیں بیٹھے. ارے جانتے ہو خبیثوں کا کام ہوتا تمہیں ہلکا ہو, یہ بہرام تو ایسا نہیں بولے. اس کی ہمت تھی میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, اس کے گھر پہنچ گئے. انہیں جو دکھا رہی سنیوں کے اتنے بڑے امام آ گئے, بڑی عزت کیا بنایا کر. حضرت بیٹھ گئے. ایسا ہے تو جاؤ کہیں باطل فرقے میں, کلمے کی بنیاد پہ بڑھ کر جاؤ. ایسا کرنا ہے تو جاؤ, ہم بھی بولتے جاؤ کرو ان کو, تو جا سکتے آپ. خالی نہیں, ہم ان کو بھی دعوت دینا پڑے گا کہ ان کی دعوت اڑا کے اپنا ایمان دیکھو آ. اس لیے بولتے کل خبیث ہو کو گیا بولتے. امام اعظم ابو حنیفہ گئے, مگر کیوں گئے؟ اس کی چائے پینے, کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولنے, یا جو ہے نا اس کو جو خلا خوا کرنے کے لیے نہیں. جا کے حضرت کیسا آنا ہوا تو بولے دیکھو میری نظر آپ کو جو ہے داماد کی تلاش ہے, آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے, آپ کو داماد کی تلاش ہے, مجھے معلوم ہوا. جو اپنی لڑکی کی شادی کرنے میں بڑا بے چین, مجھے کوئی اچھا داماد مل گیا تو بہتر ہے. تو بولے میری نظر میں ایک لڑکا ہے. کیا ہے؟ بڑا دولت مند ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا اچھا اخلاق والا ہے, اور بہت خوش شکل ہے, بہت اچھا ہے, میں تعریف کریں گے. اس کے بعد ارے اب آپ بولنے کے بعد میرے کو کیا ہے, برابر میں اپنی بچی کو دیتا ہوں, مگر یہاں سوچ لو, مگر ایک بات ہے. کیا ہے؟ وہ یہودی ہے. انہیں غصے میں آ گیا. انہیں بولا حضرت آپ اتنے بڑے امام ہو کے آپ میرے کو یہودی کو شادی کرنے کے لیے لائے, آپ کیسا ایسا کیے؟ تو بولے اے عقل کے نام لے, جب تو جیسا خبیث ایک معاملی تیری کیا حیثیت ہے, اپنی لڑکی کو یہودی کے شادی نہیں کر سکتا, تو میرے آقا 2 بیٹیاں دے دیے عثمان غنی کو, انہوں کیسے یہودی کو شادی کرتے تھے. جو وہ سنا میں حیرت ہو گیا. حضرت عثمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن پکڑ کے سنی ہو گئے کہ میں غلطی پر تھا. دیکھا ایسی اصلاح کی جائے, ایسی اصلاح کر رہے تو جاؤ, اپنی اصلاح کرنے تو نہ ہو جاؤ. جا کے انہوں خود ختم ہو کے اپنا اسلام کی اصلاح کر لے رہے ہیں.
سب سوچا کہ ہاں ہم تو سب کلمے کی بنیاد پر رہے گے، تم اپنے عقیدے پر رہو، ہم اپنے عقیدے پر رہتے، خلاف بریانی کھانا ہے تو نہ کھو جاؤ، اس وجہ سے تم کو روک دے، تمہارے میں اتنی عقل نہیں ہے۔ امام اعظم حنیفہ کا یہ راستہ اگر طے کر کے اس کو سنی بنا رہے ہیں تو برابر ملو، نہ تو اپنا ایمان دینے کے لیے یہ وعدہ کرنے کے لیے صلح کلی کی وعدہ کرنے کے لیے نہ کھو جاؤ، صلح کلی پہ کلی کر دو، صلح کلی پر کلی کر کے جاؤ، یہ نہ کرو۔ تو اس حساب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی کو اپنی صاحبہ دی تھی تو تم کیا بات کر رہے ہو ایسی کہ وہ جب یہودی کو نہیں دے سکتے، تو جب یہودی کو نہیں دے سکتا تو سرکار کیسے دے سکتے؟ ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پسند فرماتے تھے حضرت عثمان غنی عشر مبشرہ کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ کیسے جنتی ہے؟ ویسے تو سرکار فرما دی جنتی ہے، سرکار کے داماد ہیں، صحابی ہے، ہر پہلو سے جنت ہے، عشر مبشرہ کے صحابی ہے، سرکار نے جن کو جنت کی بشارت دے دی وہ بھی ہیں، اس میں بھی شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردہ فرمانے سے پہلے 6 صحابہ کو سرکار پسند فرماتے تھے، جن 6 صحابہ کی سرکار تعریف و توصیف فرماتے تھے، ان 6 صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، کیا مقام اعلیٰ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسی اعلیٰ اولا شخصیت ہے، ایسی شخصیت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پسند فرماتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شوربہ جب حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجے تو وہ زمانے میں پردہ تو نہیں تھا نا، تو صحابی گھر میں جاتے تھے تو گئے، جا کے وہ صحابی جب دیکھے تو کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتے تھے، کبھی حضرت عثمان کو دیکھتے تھے۔ سرکار آنے کے بعد پوچھے کہ بتاؤ تم گھر میں گئے تھے ہو گئے تھے، تم میاں بیوی کو دیکھے ہو دیکھے، تو بولو ایسے خوبصورت کوئی ہے کیا؟ سرکار ان کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کا ایسا جوڑا، ایسا خوبصورت جوڑا تھا کہ سارے عرب حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ نکاح فرمایا تو کہا کہ میں تم سے ایسے شخص کا نکاح کر رہا ہوں جو حضرت ابراہیم کے اور میرے مشابہ ہیں۔ سرکار نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا ہے عثمان تم حضرت ابراہیم کے اور میرے مشابہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی کی صورت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، جامع القرآن ہے، کامل الحیا والایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیا کی تعریف کرے، جن کے ایمان کی تعریف کریں، پھر ذوالہجرتین ہے، ذوالہجرتین جس کو کہتے ہیں، آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی مرتبہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ تشریف لے گئے ہجرت کے، پھر دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کیا، اس لیے آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتیں بعد۔ یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ ذوالہجرتین ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی بڑا اعزاز سرکار نے خود یہ تعریف فرمائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ایسی شخصیت ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ سرکار تعریف میں تعریف کیے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی، اور یہ خبیثہ اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اور ایک تو فرقے بنا لیے اور حضرت عثمان غنی کے شان کو کھٹاتے جا رہے ہیں۔ تو بولو ہم کو سرکار کو دیکھنا ہے کہ بد عقیدوں کو دیکھنا ہے؟ بولیے اپنے ایمان کی سلامتی کس میں ہے؟
کلمے کی بنیاد ہے کہ وہ کہ ہم بدعقیدوں کی طرف جھکیں گے تو ایمان تو نہیں ملے گا، دوزخ مل جائے گی۔ اس لیے یہ ہم امام خلیفہ برحق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا تذکرہ ہے۔ وقت مختصر ہے، میں چند فضائلی پر یہاں پر اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار انتہا حضرت عثمان غنی کو چاہتے تھے، اور میں نے جو کہا کہ حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ کنواں در روما جو کہا جاتا ہے، ہمارے حافظ صاحب دیکھ کے آئے، دیکھیں نا دیکھیں، تو جو ہے وہ کنواں میں بھی دیکھا ہوں، ہمارے علی بادشاہ بھی دیکھے ہوں گے وہ کنواں، حضرت عثمان غنی کا جو کنواں مشہور ہے۔ جب ہجرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے تو یہاں پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، ایک ہی کنواں میٹھے پانی کا تھا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی، پیسے دے کے پانی لینا پڑتا، اور وہ یہودی سود خور حرام کے، یہ یہودی بڑے ذلیل ہوتے ہیں، تکلیف دینا ان کی سرش میں شامل ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کو تکلیف دینا تو ان ثواب سمجھتے ہیں، تو وہ یہودی جو ہے ستا کے پانی دیتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے آقا جنت کے مالک کیسے دیں، جو اس کنویں کو حضرت عثمان غنی کے جب نام تھا حضرت عثمانی کا کنواں پڑ گیا، بر روما کہا گیا، تو یہ جو بر عثمان کہا تھا، تو وہ یہ یہودی سے جو کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے پانی فراہم کریں گے، مسلمانوں کے لیے سہولت دیں گے، ان کو جنت ملے گی۔ سرکار جنت عطا کر رہے، کنواں خریدتے جنت۔ دیکھو آپ سرکار کیسے مالک ہے، جنت ہے، جس چیز پر چاہے جنت دے دو، کیونکہ سرکار مالک ہے، اس لیے فروخت بھی کر رہے ہیں، خریدو جنت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس بات تو آپ غنی ہیں، ہر موقع پہ اپنی غنی ہونے کا ثبوت دیا حضرت عثمان غنی، اس لیے سارا زمانہ آپ کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ آپ نے وہ یہودی سے بات کیا، بڑی مشکل سے انہیں آدھا کنواں 12,000 درہم میں دینے کو تیار، آدھا کنواں خرید لیے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے بولا آدھا کنواں تو میرے پاس ہے، تو معاہدہ یہ ہوا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی کا پانی پر قبضہ رہے گا، پھر دوسرے دن اس کا قبضہ۔ ہم نے بولا کتنے لیں گے مسلمان ہیں، کتنے کیا پانی لیں گے؟ مگر دیکھو اسلام نے کیسی تعلیم دی، آج اسلام کو دہشت گردی کا نام دینا، استغفر اللہ، یہ حرام۔ کچھ ایسے لوگ جو جہاد نماز اسلام کا نام لے کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دہشت گردی اور اسلام کو انسانیت کا مخالف کر رہے ہیں، ابھی ہمارے پانی پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جیسی کنواں خرید لیا، یہ اعلان کر دیا کہ میری باری کے دن چاہے مسلمان لے چاہے کوئی غیر مسلم لے، ہر انسان کے لیے پانی موجود ہے۔ اتنا بڑا کام کیا انسانیت کے لیے، آپ کو پتا ہے، آپ کو یہ معلوم نہ وہ معلوم، آپ صحیح اسلام میں ایسا کیسا ہے؟ دیکھو اس زمانے میں ہم کو پانی کی تنگی ہے، لیکن ہر ایک کو پانی لینے دیا گیا۔ اب لوگ